السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آنے والے سپریم کورٹ کے فیصلے سے، جس میں پورا دن ایک تو سپریم کورٹ میں بڑی لمبی چوڑی ایک بحث مباحثہ ہوا، الفاظوں کا ایک تکرار ہوئی، باقاعدہ ایسے نظر آنے لگا کہ شاید بدتمیزی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ سنایا گیا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو کیس ہے یہ ہے مخصوص نشستوں کا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس میں ابھی ٹوٹل 336 نشستیں ہیں، جس میں 260 پہ ہوئے تھے جنرل الیکشن۔ اس کے بعد 60 سیٹیں ایسی ہیں جو مخصوص ہوتی ہیں فار ویمنز اور کچھ مائنورٹیز کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ آج سے کچھ ٹائم پہلے 2024 میں ایک فیصلہ آیا تھا پاکستان کی سپریم کورٹ سے ہی، اور لارجر بینک نے سپریم بینچ نے فیصلہ دیا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو دی جانی چاہیے، اور ایک سال کے اندر ایک سال کا بیسیکلی ٹائم ایک طرح سے دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ یہ سیٹیں الاٹ کریں۔ وہ سیٹیں الاٹ نہیں کی گئی، سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے جیسے وہ شروع سے کرتا چلا آ رہا ہے اس دفعہ بھی اپنی منمانی کی، اور پاکستان تحریک انصاف کو ان کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہیں ملی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کی ریویو پٹیشن میں چلی گئی، اور انہوں نے ریویو پٹیشن میں جانے کے بعد جب سیٹیں نہیں دیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف اور کچھ دوسری جو پارٹیز ہیں جیسے جن کے ساتھ ان کا اتحاد ہے وہ گئے اس میں ریویو پٹیشن میں گئے، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ حامد خان صاحب آج پیش ہوئے تھے، سلمان اکرم راجہ پیش ہوتے رہے، حامد خان پیش ہوتے رہے، اور بڑے یہ بہت بڑے نام ہیں۔ حامد خان ایک بہت بڑا نام ہے، سینئر موسٹ وکیلوں میں ان کا نام آتا ہے پاکستان سپریم کورٹ کے۔ دوسرے نمبر پہ سلمان اکرم راجہ ہیں، ہی از ون آف دا موسٹ بریلینٹ مائنڈس ریگارڈنگ لا اور جوڈیشری اینڈ ایوری تھنگ ایلس۔ وہ قانون کے نام پہ، قانون کے جو لیول ہے اس پہ ایک بہت بڑا نام رکھتے ہیں، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی بہت بڑے وکیل بھی ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، ٹریننگز دیتے ہیں، اور وہ سارا ان کا ایک بہت بڑا اسٹیچر ہے۔ پولیٹیکلی بھی وہ ایک ایم این اے ہیں، اور ایز اے لائر بھی ایک ایڈوکیٹ کے طور پہ بھی وہ کام کرتے ہیں۔ اچھا، آج جو کیس ہوا وہ سب سے بڑی خبر ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ میں جو ججز ہیں انہوں نے باقاعدہ بدتمیزی کرنا شروع کی۔ بدتمیزی کے لیول پر ہوتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں برداشت نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے میں اپنی ماں کا جنازہ یا فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں محرم میں بھی کام کر رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ لوگ پاکستان کے سینئر موسٹ عدالت کے سینئر موسٹ لوگ ہیں، سینئر موسٹ ججز ہیں، یہ لوگ ججز کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جمال خان منتخیل صاحب ہو گئے، یا حسن اظہر رضوی صاحب ہو گئے، اور اس طرح کے باقی دوسرے جو نام ہے۔ ویسے تو سپریم کورٹ میں یا پاکستان میں جوڈیشری کی کسی بھی لیول پہ بات کرنا ان اٹ سیلف ایک ویسٹ آف ٹائم ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی ڈھنگ کی چیز تو کرنی نہیں ہوتی۔ بٹ سٹل آج یہ ہوا کہ پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان کی سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ بھئی یہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ اس پہ بہت اچھی خوبصورت بات کی ہے اسد علی طور صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ جس قاضی فائز عیسیٰ کو یہ لوگ اپنا رول ماڈل کہہ رہے ہیں، اسد علی طور کہتے ہیں کہ آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ کے کنویں میں قاضی فائز عیسیٰ لٹکا ہوا ہے۔ یعنی کنویں میں تو کتا گرتا ہے تو پانی ناپاک ہوتا ہے اور اس کو نکالنا پڑتا ہے، تو کہتے ہیں جب تک قاضی فائز عیسیٰ کو اس کنویں سے نہیں نکالا جائے گا تب تک پاکستان سپریم کورٹ کے پانی میں سے اسمیل آتی رہے گی، بدبو آتی رہے گی، اور یہ ناپاک رہے گا۔ پھر منتخیل صاحب کہتے ہیں کہ میں برداشت نہیں کروں گا یا میں لعنت بھیجتا ہوں اس طرح کی کسی بھی نوکری پہ، یہ بھی ایک جج صاحب کی طرف سے آیا۔ پھر باقاعدہ ایک طرح سے غصہ، ایک ایگریشن، ایک برہمی، یعنی اتنے شارٹ ٹیمپرڈ لوگ، اتنا عدم برداشت، اتنے کم برداشت ہیں لوگوں کی کہ یہ وکیل کی بات تک سننا پسند نہیں کرتے، اور وہ بھی اس کیس میں جب وہ آپ کے پاس اپنا کیس لے کر آئیں کہ بھائی ہمیں سیٹس نہیں مل رہی، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ ان کی زیادتیوں کا تو چلو ان کو نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے مان لیا، لیکن ڈو یو ایون کیئر کہ ان کے ساتھ پولیٹیکلی اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشنلی کس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ سپریم کورٹ ہماری عدالتوں کے ججز کے آپ نخرے دیکھیں، ان کے ٹینٹرمز دیکھیں، ڈو دے لک لائک ججز؟ نو، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آسان جتانے آئے۔ اور باقاعدہ ایک جج صاحب نے تو کہا کہ ہم آپ کا کیس سن رہے ہیں ورنہ ہمارا یہ بنتا نہیں ہے۔ حامد خان صاحب جیسے وکیل کے ساتھ اس طرح کی بات کرنا، بٹ سٹل یہ تو سارا کچھ ہوتا رہا۔ یعنی یہ ایک اشر ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، ایک موکری تھی، ایک تماشا لگا ہوا تھا جسٹس کے نام پہ، انصاف کے نام پہ، عدالت کے نام پہ، جو کہ سپریم کورٹ میں لگایا گیا اور پچھلے کچھ عرصے سے لگاتے چلے آ رہے ہیں۔ اور قاضی فائز عیسیٰ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اسی قاضی فائز عیسیٰ کو آج پاکستان کے ججز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ سوراب برکت ایک ینگ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، میں ان کا ولاگ سن رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی اچھے ملک میں سویلائز کنٹری میں ہوتے تو قاضی فائز عیسیٰ نے جو حرکت دیکھی ہیں، اس کو رسیاں ڈال کے سڑکوں پہ گھسیٹا جانا تھا، اس کو رسے ڈالے جانے تھے، اتنا بڑا مجرم ہے۔
لیکن اس کو رول ماڈل قرار دیا گیا. بٹ اسٹل کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن فیصلہ یہ ہے جو سب پہلے ہی پورے پاکستان کو معلوم تھا. جو لوگ بیتریہ پہ نظر رکھتے ہیں, رپورٹر سے لے کر عام آدمی, لے مین, کامن اسٹریٹ پیپل تک, سب کو پتہ تھا کہ یہ کیا فیصلہ دیں گے, انہوں نے کون سا تیر مارنا ہے. تو وہی تیر انہوں نے مارا اور آج پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے. اور اب ان کی جتنی مخصوص نشستیں ہیں وہ تمام کے تمام دی جائیں گی پاکستان پیپلز پارٹی کو, پاکستان مسلم لیگ نون کو, اور اس کے ساتھ دوسری جتنی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں ان میں یہ تمام سیٹیں جو ہیں وہ بانٹ دی جائیں گی. یعنی از دس ایون سم تھنگ سیریس, از دس اے جوک؟ یہ کوئی مذاق ہے؟ پاکستان کے عوام نے ووٹ کیا ہے ان کو, ایک اتنی بڑی پارٹی ہے, پہلے آپ نے ان سے بلے کا نشان چھین لیا, الیکشن کمیشن اس کو پارٹی کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا, اس کے باوجود بھی ان کی سب سے زیادہ سیٹیں آج بھی پاکستان کی پارلیمنٹ میں سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرنے والا. اس کو ایک طرح سے دیکھیں قانون کس طرح اندھا ہوتا ہے. آج نظر بھی آ رہا ہے کہ ہم نے سنا تھا قانون اندھا ہوتا ہے, لیکن اب تو ہمارے عدالتوں سے قانون اندھا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. لیکن سٹل یہ ہو گیا. اور اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ایک نئے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تیاری ہے جس میں اور بہت سارے کام کیے جائیں گے, اور جو کسر, جو کمی, جو کوتاہی رہ گئی تھی 26ویں امینڈمنٹ میں, 26ویں ترمیم میں, اب وہ 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے طور پہ وہ کی جائے گی, جس کے لیے سیٹس پوری کرنے کا جو پروسیس ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور اب یہ آپ دیکھتے چلے جائیے گا جس طرح فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے سسٹم نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی اب پی ٹی آئی نام کی کسی چڑیا کو رہنے نہیں دینا, عمران خان نام کی کسی کریکٹر کو رہنے نہیں دینا. اب علی امین گنڈا پور جو کل جس میں ہم نے بات کی تھی کہ اپنی حکومت بچاتے بچاتے عوام کے آگے اور عوام نے ان کو رولنا شروع کر دیا, ان کی مٹی پلید کرنا شروع کر دی. اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ علی امین کی بھی حکومت جو ہے وہ بھی 4 دن کی حکومت ہے, 2 دن کے مہمان ہے, اور اس کے بعد علی امین کی حکومت بھی جاتی ہوئی نظر آئے گی. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کے پاس ابھی ایک سیف ایریا ہے, جو سیف زون ہے, جہاں پر وہ بیٹھ سکتے ہیں, جہاں پر وہ بات کر سکتے ہیں, جہاں پر وہ پنجاب سے یا فیڈرل کے ایریا سے بچا کے, اپنی جان بچا کے, اریسٹ ہونے سے بچ کے بی کے میں پہنچ جاتے ہیں, وہاں پر کچھ سانس لینے کے قابل وہ ان کے لیے جگہ ہے, تو وہ بھی اب ان کے لیے نہیں رہے گی. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا کہ کے پی کے سے بھی جو ان کی حکومت ہے وہ ختم کر دی جائے گی, چاہے کانسٹیٹیوشنلی چاہے ان کانسٹیٹیوشنلی. کیونکہ اب کانسٹیٹیوشن کی سیف گارڈ کون کرتا ہے, اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ سپریم کورٹ کرتی ہے. اینڈ ناؤ سپریم کورٹ, ٹو بی آنیسٹ, اٹ لکس لائک دیٹ دے ڈز ناٹ ایون کیئر, دے ڈونٹ ایون کیئر کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو بس اپنی تنخواہیں مل رہی ہیں بڑی بڑی. اور آج بلکہ جو جج صاحب نے کہا کہ میں اپنی ماں کا فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں, اوکے, آپ کی والدہ ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, ان کی ڈیتھ ہوئی, ایک دکھ کا, غم کا گھڑی ہے, مقام ہے آپ کے ساتھ, وہیں پہ سمپیتھی, وہیں پر تعزیت سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں ہی کر دی. بٹ یہ آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے نا, آپ کو اس کے پیسے مل رہے ہیں, آپ کا کام ہے, دس از یور جاب, یو گیٹ پیڈ فار دس اینڈ یو گیٹ اے لاٹ آف منی فار دس. آپ کو اتنے پیسے ملتے ہیں جتنا کوئی پاکستان کا چھوٹا موٹا جج یا چھوٹا موٹا وکیل تو چھوڑیں, کوئی عام آدمی تو چھوڑیں, کوئی جو جج بھی نہیں سوچ سکتا, کوئی آفیسر بھی 17ویں 18ویں 20ویں 22ویں گریڈ کا بھی نہیں سوچ سکتا کہ اتنا بلک آف اماؤنٹ کسی شخص کو, ایک پرسنالٹی کو, ایک شخص کو ایز اے سیلری مل سکتا ہے. اس کے بعد آپ کے مرات, آپ کی گاڑیاں, آپ کے ہٹو بچوں, آپ کے پروٹوکولس, یہ کم ہے. اینڈ آپ احسان جتا رہے ہیں کہ بھائی میں جنازہ چھوڑ کے آیا ہوں یا فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں. اگین یہ آپ کے لیے آپ نہ آتے, آپ کے لیے مشکل وقت ہے, آپ کے گھر میں دکھ درد غم کی گھڑی ہے, آپ نہ آتے, آپ بول دیتے بھائی ڈیتھ ہوگی ہے والدہ کی تو ہم فاتحہ ہے, نہیں آ سکتا, دیٹس اٹ. عوام آپ سے سمپیتھی بھی کرتی. لیکن یہ جو آپ نے احسان جتایا تو آپ نے لوگوں کو اپنے سامنے, خود کو لوگوں کے سامنے نشانے پہ رکھ دیا. ناؤ یو آر اے ٹارگیٹ فار دا پیپل, فار ایوری بڈی ان پاکستان. تو لوگ اب آپ کو نشانہ بنائیں گے, اور ظاہر سی بات ہے یہ ہونا ہی تھا. تو خیر یہ ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کا حال. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ ناصر.